السلام علیکم، میں ہوں سمرا، آپ دیکھ رہے ہیں چینل نیوز۔ آج پورے پاکستان میں پاکستانی قوم یوم دفاع منا رہی ہے۔ آج 6 ستمبر 1965 کو جب انڈیا نے 600 ٹینکے کے ساتھ سیالکوٹ کے بارڈر سے حملہ آور ہوئے تو دشمنوں کے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا کہ انہیں ٹینکرز چھوڑ کر الٹے پاؤں بھاگنا پڑے گا۔ پاک فوج کے جوانوں نے پیٹ پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر دشمنوں کا بھاری جانی نقصان کیا۔ اسی طرح پاک فوج اور پاک نیوی نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق سلیری اور پروین انجم۔ سب سے پہلے ہم پروین انجم کا السلام علیکم کہیں گے اور ان سے بات کریں گے وہ کیا کہنا چاہتی ہیں 6 ستمبر کے حوالے سے۔ وعلیکم السلام سمرا، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں انوائٹ کیا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ اور آج اگر بات کی جائے یوم دفاع کے حوالے سے تو یہ ایک بہادری کا دن میرے خیال سے اس کو سیلیبریٹ اس طور پہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر آج سے تقریباً اتنے سال پہلے کی بات کی جائے 1965 کے حوالے سے بات کی جائے 6 ستمبر کی، تو وہ دن ایک ایسا بہادری کا دن تھا جب پاکستانی سپاہیوں نے دشمنوں کی چال کو ناکام بناتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم، پاکستانی سپاہی، پاکستانی بریوری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے اس دن کے حوالے سے کہ تب جب ہمارے نوجوانوں نے ڈرے نہیں، وہ سہمے نہیں، اور ایک بندہ جب اپنے گھر میں ہوتا ہے اسے نہیں پتہ ہے کہ دشمنوں کی کیا چال ہے یا پھر وہ کیسے ان کو سروائیو کرنا ہے، کیسے ان کے سامنے روح پوش پیش ہونا ہے، آمنا سامنا کیسے کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دشمنوں کی چال کو کس طریقے سے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے ان کی جو ایک چال تھی اسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اور اگر دوسری طرف میں بات کروں ایسی ماؤں کو کہ جنہوں نے ایسے بچوں کو ان کی پرورش کی اس حوالے سے اس طریقے سے کہ وہ ڈرے نہیں ان کے سامنے، اور انہوں نے بالکل یہ چیز نہیں سوچی کہ ہماری جان ہے یا جیسے بھی، انہوں نے صرف اپنے وطن کے بارے میں سوچا کہ ہمارے وطن کی عزت ہے، ہمارے وطن کے اوپر کبھی کوئی آنچ نہ آئے۔ اور جس حساب سے وہ لڑے اس لڑائی کے خلاف یا ان سپاہیوں کے خلاف، وہ قابل دید ہے میرے خیال سے کہ پاکستانی ہونے کے ناطے یا ایک سولجر ہونے کے ناطے جس طریقے سے جو انہوں نے ایک انداز اپنایا اس وقت نہ ڈرنے کا، وہ ہمارے لیے واقعی ایک اعلیٰ مثال ہے، قابل دید بات ہے بہادری کی۔ اور میں ایسی ماؤں کو جنہوں نے ایسے نڈر بچے پیدا کیے، ایسے سپاہی پیدا کیے ہماری پاکستانی ملٹری کے اندر، انہیں میں سلام پیش کرنا چاہوں گی۔ جی شکریہ۔ اس کے بعد ہم سوال کریں گے اشفاق سلیری سے۔ جی اشفاق سلیری، آپ کیا کہیں گے 6 ستمبر کے حوالے سے؟ جی سمرا، جیسا کہ ابھی پروین نے بڑی تفصیل سے کہا کہ 6 ستمبر کے حوالے سے آپ کو بیان کیا، ایک چیز تو دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اس وقت مسلمان ریاست ہے، پاکستانی ریاست ہے، اور ہم لوگ اس وقت تو ایٹمی طاقت کی ایسے رکھتے ہیں، لیکن جب 65 کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 65 کے اندر تو جو ہمارا دشمن تھا وہ ہم سے 11 گنا زیادہ تھا، لیکن پاکستانی جو تھے وہ 11 گنا کم تھے۔ اور اس ٹائم جب 65 کے دور کے اندر جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو ان کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا، ان کے پاس فورسز بھی بہت زیادہ تھے، ان کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ تھے، لیکن پاکستان جو جنگ لڑی تھی پاکستان نے وہ حب وطنی کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ حب وطنی کے سے سراسر تھے ہمارے جوان، اور ان کے اسلام کا ان پہ جذبہ تھا، مارنے کا، مارنے اور مرنے کا ان کے اندر حوصلہ تھا، جذبہ تھا، تبھی تو جا کے ہم نے فتح کی نا۔ آپ دیکھیں گے جب سیالکوٹ کے جو چونڈا وہاں سے جب انہوں نے انڈیا نے ہمارے پہ حملہ کیا تو 600 ٹینک کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا۔ ان کا جو پلان تھا کہ ہم جو کہ رات کو جا کر شام کو جا کے جیم خانہ کلب لاہور میں جا کے چائے پئیں گے، تو اگر آپ یہ کہیں کہ پاک فوج کے حوصلوں کے ساتھ ساتھ جس طرح سے پروین نے کہا کہ ان ماؤں کو بھی آپ ان کے حوصلوں کو آپ داد دینی پڑے گی جن کے اتنے دلیر بیٹے ہوں اور محب وطنی ان کے اندر ہو، اور وہ اپنے وطن کے لیے کفن سر پہ باندھ کر کس طرح سے انہوں نے لڑے۔ جب 600 ٹینک کے ساتھ انڈیا نے حملہ کیا تھا تو اس ٹائم کے جو آپ حالات دیکھیں، اس ٹائم کے جو جذبات دیکھیں، بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ جو گاؤں تھے چونڈا سے کراس کرتے کرتے ہوئے بہت سا آگے تک جو انڈیا جو تھی وہ آ رہی تھی، وہ بڑے دلیری کے ساتھ ان کے جو ٹینک تھے لین سے 600 ٹینک چل کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا ایک رقبہ جو تھا وہ فتح کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ پاکستانی فوج نے بھی دیکھ لیا کہ اب ہم تو تعداد میں کم ہیں ان سے، ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ کمانڈر اگر دلیر ہوگا اور اس کی فورسز بھی دلیر ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس وقت پاکستانی فوج کی اگر بات کر رہی ہیں، اگر شہدا کی بات کر رہی ہیں، تو اس شہدا میں اگر دیکھیں تو خالی ہمارے سپاہی تو نہیں ہیں شامل نا اس شہدا میں،
اس کے اندر تو آپ کے میجر بھی ہیں، جنرل بھی، انہوں نے آپ کے ملک کی خاطر جان دی ہے۔ آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ہمارے فوجی افسران جو سرحد پہ فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں اور فرنٹ لائن پہ جان اپنی دیتے ہیں، تو تبھی تو سپاہی کے اندر اتنی حوصلہ آتا ہے کہ وہ جو ہے کہ وہ فرنٹ لائن پہ لڑتا ہے نا۔ تو ظاہر ہے کہ 6 ستمبر کو جب ہمارے فوجی جو افسران تھے، جب انہوں نے اپنے پیٹ پر بم باندھے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب 600 ٹینک کا مقابلہ جو ہے ہم نے اپنی جو جان ہے اس کا نذرانہ پیش کر اس ملک کی حفاظت کرنی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ 600 جو فوجی جوان تھے ان میں فوجی سپاہی بھی سے لے کر افسر تک ہوں گے، ظاہر کمانڈ کر رہے تھے، تبھی تو پیچھے جوانوں نے اتنا حوصلہ ان میں ہوا کہ انہوں نے بم باندھے اور جو 600 ٹینک ہوا میں اڑنا شروع ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے میں تو جذبہ ہے ہمارے لوگوں میں کہ اگر ہم ملک کی خاطر جان دیں گے تو ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن جو غیر مسلم اس میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں نا، وہ تو سمجھتا ہے کہ میں تو مر گیا۔ تو ظاہر ہے وہ جو جذبہ تھا اس میں مسلمانوں نے شہادت کے خاطر، ملک کو بچانے کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر انہوں نے اس جذبے کے تحت وہ اس میں ٹینکوں کے نیچے آئے، اور جب ہوا میں ان کے ٹینک اڑنا شروع ہوئے تو بزدل جو تھا وہ اس نے اپنے ٹینک بھی چھوڑ دیے، وہاں پہ اسلحہ بھی وہاں چھوڑ دیا۔ وہ تو ٹینک سے نکل کے یوں بھاگ رہے تھے جیسے بکریاں چرانے والا جو ہوتا ہے وہ چراوا، وہ بکریاں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلا تھا۔ اور اس کے بعد کی اگر آپ دیکھ لیں تو 65 کے بعد کی بھی اگر صورتحال دیکھیں تو پاکستان کا فوج کا حوصلہ، پاکستانی قوم کا جذبہ، اور اس 65 کی جنگ کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ اس ٹائم خالی فوج لڑی تھی، تو فوج کے ساتھ ساتھ تو فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے تو پاکستانی فنکاروں کے بھی بہت اہم کردار رہا ہے۔ میڈم نور جہاں کے وہ نغمے کہ یہ پتر نہیں ملتے ہٹاں دے، اس کے علاوہ حسن بھٹی ہو گیا اور شوکت علی ہو گئے، ان لوگوں کے جو نغمے تھے پاک فوج کے حوصلے بڑھانے کے لیے، وہ اس کو بھی تو آپ خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں کہ وہ ان کا بھی تو ایک کردار تھا، اور قوم کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی بہت ساری سرحدیں تھیں، جیسے ہماری راجستھان کی جو سرحد تھی، انڈیا بارڈر جو تھا، یہاں پر بھی پیسا پگارا سے اس ٹائم کے فیلڈ مارشل ایوب خان نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں مدد کریں۔ تو جہاں پہ پیسا پگارا خود جو تھے وہ عمر کوٹ کے قلعے پہ موجود تھے، ان کے جو مجاہدین تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ فوج میں شامل ہوئے، فوج کے شانہ بشانہ لڑے، اور انہوں نے باقاعدہ اس میں جان بھی دی، اور پاک سرحد کی آپ کی چھور سے لے کر رحیم یار خان تک جتنا بھی جو بارڈر تھا اس بارڈر کے اندر وہ موجود تھے۔ تو یقینی طور پر آج اگر اس وقت صورتحال دیکھیں، اس ٹائم بھی اگر ہم لوگ جو تھے وہ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ وہ امریکہ کا چھٹا بیرا آ رہا ہے، وہ ابھی پہنچنے والا یہاں پہنچ گیا، لیکن وہ نہیں پہنچا۔ لیکن پاکستانی فوج جو تھی اس نے اپنے پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ یہی حال 1971 کے اندر بھی ہوئی تھی، اور اب تو ماشاءاللہ سے اب تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اس وقت دنیا کے اندر پاورفل حیثیت رکھتا ہے۔ اور موجودہ صورتحال اگر آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ روس نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو روس کو اگر شکست نصیب ہوئی تو اس کے اندر بھی پاکستان کا تو ہاتھ تو تھا نا، پاکستان تو اس کے اندر شامل تھا، حکمت عملی تو پاکستان کی تھی نا۔ آج اگر امریکہ افغانستان سے شکست کھا کر باہر گیا ہے تو فتح تو پاکستان کی بھی ہے نا۔ یہاں پر اگر آپ کہتے ہیں کہ طالبان حکومت بنانے جا رہے ہیں تو گائیڈ لائن تو، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم بہادر قوم ہے، اس کے اندر جذبہ ہے حب وطنی، اس کے اندر شہادت کا جذبہ، اپنی قوم اور ملک کی حفاظت کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ کرے کہ آج کا جس طرح سے اس وقت پاکستان کو محتاط کیا جا رہا ہے، قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جا رہا ہے، اگر چھوٹے چھوٹے نفس رہتے ہیں اگر ہمارے میں موجود ہیں ان کو ختم کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم دلیر بہادر، آج بھی ان کے اندر 6 ستمبر والا جذبہ موجود ہے۔ آج بھی پاکستانی قوم صرف اور صرف محتاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تھوڑی بہت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر کوئی کوتاہیاں ہیں، آج ہمارے ٹیچرز پر فرض ہے، ہماری نوجوان نسل پر فرض ہے کہ وہ اپنے
6 सितंबर के उस वाक़यात को देखें, उनको याद करें, किस तरह हमारी फ़ौज ने मुल्क का मुकाबला किया, किस तरह हमारी कौम ने दुश्मन का मुकाबला किया। अगर ये जज्बा जो है उसके लिए उजागर करने के लिए तमाम जो एजुकेशन सेंटर्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, वो अदारे हैं जहाँ पे नौजवान नस्ल पढ़ती है, उन पर फ़र्ज़ है कि अपने नौजवान नस्ल को दलेर और बहादुर करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखाएं, और उसको अपना एक उनका पीरियड होना चाहिए। एक दौर में जब पीटी का पीरियड होता था, स्पोर्ट्स का पीरियड होता था, वो चीज़ें ख़त्म हो गई एजुकेशन में। अगर वो चीज़ें दोबारा उसको रखा जाए, इस टाइप का एक चैप्टर रखा जाए, इस टाइप का एक पीरियड रखा जाए, तो नौजवान नस्ल के अंदर मज़ीद हौसला बढ़ेगा। जी सम्रा। जी परवीन, आप 6 सितंबर के हवाले से नौजवानों को क्या मैसेज देंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि नौजवानों पहले तो ये बात है कि अपनी तालीम के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दें, उसके बाद अपना एक मतलब एक गोल वो अपना एक सेट करें कि उन्होंने क्या ज़िंदगी में बनना है। अगर ख़ास तौर पे अगर वो पाकिस्तान मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं तो अपने अंदर अभी से हौसला और बहादुरी को रखें, और मतलब कि अपने लिए मेहनत करें और अच्छे अच्छे मार्क्स लें और अच्छी अच्छी तालीम हासिल करें, तो इससे ये है कि वो आगे आने वाले इन फ्यूचर में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे शहीद हुए हैं या जो माएँ जिन्होंने ऐसे बच्चे जिनको उन्होंने परवरिश की है, उन्हें मैं थोड़ा सा ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगी अपने थोड़े से नगमे के साथ। ए राहे हक के शहीदों, ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में भर लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने ये ऐलान किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक लहरी और परवीन अंजुम आपका। देखते रहें HNN न्यूज़।